बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अल्हम्दुलिल्लाह, आज बड़ी सआदत और शुक्र का मौका है कि तालीमी सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए और तलबा इल्म की राहत और आसानी के लिए आप तमाम साथियों की मोहब्बत से, इआनत से और दुआओं से ये जगह अल्लाह पाक ने नसीब फरमाई है और इस नेमत के हुसूल के मौके पर अल्लाह पाक के हुजूर शुक्र अदा करना हम सब की इज्तिमाई ज़िम्मेदारी है। इसी निस्बत से आप साथियों को आज तकलीफ़ थी। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे सरपरस्त और हमारे मामूजान हज़रत मौलाना मुस्तफ़ीज़ुर रहमान अल अब्बासी साहब हफ़िज़हुल्लाह ताला तशरीफ़ ला चुके हैं और कुछ देर में इंशाअल्लाह बड़े मामूजान शेख़ुल मशाइख़ हज़रत मौलाना शम्सुर रहमान अल अब्बासी साहब तशरीफ़ लाने वाले हैं। इंशाअल्लाह वो दुआ भी फ़रमाएंगे। मैं तमाम अहबाब का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ जो अपने मसरूफ़ औक़ात से वक्त निकाल के तशरीफ़ लाए। अल्लाह पाक तमाम हज़रात को जज़ाए खैर नसीब फ़रमाए। सबसे पहले तिलावत के लिए दरख्वास्त करूँगा अपने मदरसे के उस्ताज़ मौलाना बिलाल सिराज साहब से कि वो तिलावत फ़रमाएँ। उसके बाद इंशाअल्लाह मौलाना बशीर साहब हम्द व नात पेश फ़रमाएँगे, फिर इंशाअल्लाह उसके बाद कुछ बात होगी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना यत्लूना किताबल्लाहि व अक़ामुस्सलाता व أنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير
وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب صدق الله العظيم. جہاں میں کتنے رسول آئے نہ آیا کوئی عظیم تم سا، فہیم تم سا، نعیم تم سا، حکیم تم سا، عظیم تم سا. ہزار ڈھونڈا تمام دیکھا کسی نے لیکن کہیں نہ پایا. ہزار ڈھونڈا تمام دیکھا کسی نے لیکن کہیں نہ پایا. حسین تم سا، امین تم سا، جمیل تم سا، وسیم تم سا. جہاں میں کتنے رسول آئے نہ آیا کوئی عظیم تم سا. دیار لوح و قلم سے اب تک قسم خدا کی کوئی نہ آیا. دیار لوح و قلم سے اب تک قسم خدا کی کوئی نہ آیا. ادیب تم سا، مجیب تم سا، خطیب تم سا، کلیم تم سا. ادیب تم سا، مجیب تم سا، خطیب تم سا، کلیم تم سا. جہاں میں کتنے رسول آئے نہ آیا کوئی عظیم تم سا. فلک کی گردش سے کیوں ڈرے وہ کہ جس نے پایا ہو زندگی میں. فلک کی گردش سے کیوں ڈرے وہ کہ جس نے پایا ہو زندگی میں. عمیق تم سا، شفیق تم سا، عتیق تم سا، کریم تم سا. عمیق تم سا، شفیق تم سا، عتیق تم سا، کریم تم سا. جہاں میں کتنے رسول آئے نہ آیا کوئی عظیم تم سا. فہیم تم سا، علیم تم سا، نعیم تم سا، حکیم تم سا.
سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی، حسن مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی، وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی، حسن مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ باغ میں جب میں گیا سب طوطیاں تھی خوشنما، کہتی تھی نعت مصطفیٰ، باغ میں جب میں گیا سب طوطیاں تھی خوشنما، کہتی تھی نعت مصطفیٰ، بلغ العلا بکمالہ بلغ العلا بکمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ قمریاں سب شوق میں ڈالی تھی گردن طوق میں، کہتی تھی آ کر ذوق میں، قمریاں سب شوق میں ڈالی تھی گردن طوق میں، کہتی تھی آ کر ذوق میں، کشف الدجى بجمالہ کشف الدجى بجمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ بلبلیں سب سو بسو لے کر ہر ایک گل کی بو کرتی تھی باہم گفتگو، بلبلیں سب سو بسو لے کر ہر ایک گل کی بو کرتی تھی باہم گفتگو، حسنت جمیع خصالہ حسنت جمیع خصالہ
بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ چڑیوں کی سن کر چہ چہ انسان بھلا کیوں چھپ رہے، لازم ہے اس پر یوں کہے۔ چڑیوں کی سن کر چہ چہ انسان بھلا کیوں چھپ رہے، لازم ہے اس پر یوں کہے۔ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سی مٹی، وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سی مٹی، نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے۔ جہاد محبت کی آواز گونجی، کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی۔ جہاد محبت کی آواز گونجی، کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی۔ اجازت اگر ہو تو جام شہادت، اجازت اگر ہو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا۔ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا۔ وہاں مال و دولت
کی کیا ہے ضرورت، وہاں مال دولت کی کیا ہے ضرورت، جہاں دل لٹانے کو دل چاہتا ہے۔ الحمدللہ ہماری آج کی اس بابرکت مجلس کے مہمان خصوصی ہمارے مخدوم و مرشد شیخ المشائخ محترم مامو جان حضرت اقدس حضرت مولانا شمس الرحمن العباسی صاحب حفظہ اللہ تعالی تشریف لا چکے ہیں۔ میں اپنے تمام طلباء، اساتذہ اور اہل مسجد کی طرف سے حضرت کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اسی طرح ہمارے حفظ کے استاذ محترم حضرت اقدس قاری جلیل الرحمن صاحب حفظہ اللہ تعالی تشریف لا چکے ہیں۔ ہمارے محترم خالو جان مکہ مکرمہ سے تشریف لائے ہیں، حضرت مولانا حفیظ اللہ العباسی صاحب، ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ پاک ان تمام کی زندگیوں میں، عمر میں، صحت میں خوب خوب برکتیں نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ اب محترم مامو جان اس موقع کی مناسبت سے مختصر سی بات فرمائیں گے اور انشاءاللہ پھر دعا ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکة فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین، قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے محترم و مکرم میرے بھائی برادران اور میرے محترم بانجو بیٹھو اور حاضرین کرام، اللہ پاک نے اس انسانیت کا، انسان کو جو سارے مخلوق پر اللہ پاک نے شرافت دی، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے میں نے بنی آدم کو شرافت دی اور اس کو خشکی و تری پر برتری دی ہے۔ تو کس بنیاد پر دی؟ حیوانیت میں تو سب برابر ہے، سب جو ہے یہ بنیاد ان کی ہے حیوان، یعنی یہ جانور ہے، سانس لینے والے ہیں۔ لیکن انسان کو جو اللہ پاک نے فوقیت دی ہے، اس کے جسم کے اعتبار سے نہیں دیے۔ جسم کے اعتبار سے تو یہ انسان اتنا گٹھیا گرا ہوا ہے کہ اس انسان کا کہ بدن کا کوئی عضو کسی کام کا نہیں۔ اس سے عضو کے اعتبار سے ایک جانور، جنگل کا درندہ،
اس کا چمڑا بھی کام آ جاتا ہے، اس کی ہڈی بھی کام آ جاتی ہے، لیکن انسان کے جسم کا کوئی عضو بھی کسی چیز کے لیے اس کا استعمال کرنا کسی مذہب میں جائز نہیں ہے، کسی کام کا نہیں، اور اتنا گندہ ہے کہ خدا نخواستہ اگر اس کو مرنے کے بعد زمین میں اندر دفن نہ کیا گیا تو اس کی جسم سے ایسی بدبو اور ایسے خراب زہریلے جراثیم نکلتے ہیں کہ زمین کا سارا فضا اس کی جسمانی جراثیم سے زہریلا بن جاتا ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے اس کے لیے نظام بنایا ہے، چاہے مسلمان ہو یا کافر ہو، اس کو مٹی کے نیچے دبایا جائے، زمین کے اوپر نہ چھوڑا جائے، نہ مسلمان کو نہ کافر کو۔ مسلمان کا تو اعزاز ہے کیونکہ اس کے لیے قبر جنت کا باغ بن جاتا ہے، اور جنت سے بستر لا کے بچھایا جاتا ہے، اور جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، اور جنت کی خوشبودار ہوائیں آتی ہے، اور اس کو کہا جاتا ہے نم کا نومت العروس لیلۃ الاول، ایسی سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے، آرام سے سو جا، تو نے دنیا میں میری عبادت اور اطاعت کے لیے بڑی مشقتیں برداشت کی۔ اور کافر کو کہا جائے گا، قبر کہے گی تیرا آنا نامبارک ہے، تو نے بہت برا کیا جو میرے اندر آیا، میرے پشت پہ جتنے لوگ چلتے تھے مجھے سب سے زیادہ تجھ سے نفرت تھی، اب میرے اندر آیا تو دیکھے گا میں تیرے ساتھ کیا کرتی ہوں۔ تو قبر کی دونوں دیواریں آ کر ایک دوسرے سے مل جاتی ہے، اور اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہے، اور قبر جہنم کا گڑھا بن جاتا ہے، اور اس پہ ایک ایسے 70 یا 90 99 یا 100 اژدہے ایسے مسلط ہو جاتے ہیں، وہ اتنے زہریلے ہوتے ہیں کہ اگر ایک مرتبہ بھی وہ دنیا میں زمین پر آگ پر پھونک مار دے تو قیامت تک اس زمین کے اوپر کوئی ہرا گھاس نہیں اگے گا، اور قیامت تک اس کو ڈستے رہیں گے، اور ایک دفعہ جب ڈس ماریں گے تو یہ مردہ 70 ہاتھ زمین میں گھس جائے گا، ایسی سخت ہے اس کے لیے۔ تو خیر، لیکن جسم کے اعتبار سے اس کی کوئی قیمت نہیں، اس کی قیمت ہے صفات کے اعتبار سے۔ جسم کے اعتبار سے تو یہ اتنا گندہ ہے۔ ایک مرتبہ حضرت مولانا مفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ بیان کر رہے، کہنے لگے یہ انسان اتنا گندہ ہے کہ اس کی جسم کی جس حصے میں آپ دیکھ لو تو اندر گندگی سے بھرا ہوا۔ کیسے گندگی ہے؟ ایک سوئی چبولو تو اس کے جسم سے خون نکل آئے گا، وہ خون اتنا گندا ہے جس کپڑے کو لگے گا وہ گندا، جس بدن کو لگے گا وہ گندا، جس بدن سے نکلے گا اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، اور وہ اتنا زہریلا بدبودار خون ہے کہ انسان کے لیے اگر اس کو باہر چھوڑ دیا جائے تو اس کا زہر انسانوں کی اس کی بدبو سے انسان مر جائے، ایسے بدبودار اس خون کے اندر زہر ہے، اس کے جسم کے اندر زہر ہے۔ تو کیا ہے یہ صفات کے اعتبار سے یہ انسان اللہ کو پسند ہے، اس کی صفات، اور صفات میں سے سب سے بڑا صفت کیا ہے؟ علم ہے، علم۔ علم کے معنی جاننا، اور حقیقی علم کیا ہے؟ اللہ پاک کو پہچاننا۔ کہتے یہ دنیا میں کس لیے آیا ہے؟ تاکہ یہ انسان اللہ پاک کو، اپنے اللہ کو، اپنے رب کو پہچان لے۔ اس لیے حدیث قدسی ہے، اللہ پاک جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لمعرفتی، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، تو میری یہ تمنا اور ایک دل میں ایک خواہش پیدا ہوئی کہ میں پہچانا جاؤں، تو میں نے اس مخلوق کو اپنے معرفت و پہچان کے لیے پیدا کیا۔ تو اصل انسان کی پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ اللہ پاک کو پہچاننا، اللہ کی معرفت حاصل کرنا۔ جس کو اللہ کی معرفت حاصل ہو گئی، اللہ پاک سے تعلق جڑ گیا،
وہ سارے کائنات کا سردار بن گیا، کیونکہ اس کا اللہ سے جوڑ بیٹھ گیا، اور جس کا اللہ سے جڑ بیٹھ گیا تو کہتے ہیں من کان للہ کان اللہ لہو، جو اللہ کا بن گیا اللہ اس کا بن جائے گا، ومن کان اللہ لہو فلہ الکل، اور جس کا اللہ بن گیا تو ساری کائنات اس کی بن جائے گی۔ ہاں، یہ ساری کائنات تو اللہ کی 2 انگلیوں میں ہے۔ ان قلوب العباد بین اصبعی الرحمن یقلبها کیف یشاء، انسانوں کے دل اللہ کی 2 انگلیوں میں ہے، جیسے چاہتا ہے پھراتا ہے۔ ہاں، دل میں ڈالنے والی ذات کون ہے؟ اللہ پاک کی۔ ابھی میں پڑھا کے آ رہا تھا تو میں نے ایک قصہ سنایا، ہاں آپ کو بھی سنا دوں، بڑی عبرت سے بھرا ہوا ایسا ہے۔ کہتے ایک بادشاہ بیمار ہو گیا، بادشاہ بیمار ہو گیا اور ایسے سخت بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ نے قصہ لکھا ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے اپنے ملفوظات میں اور گلستان میں لکھا ہے۔ تو بیمار ہو گیا، دنیا بھر کا علاج کیا لیکن صحیح نہیں ہوا، تو ایک حکیم نے کہا میرے پاس آپ کا علاج ہے لیکن علاج بڑا مشکل ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کیا علاج ہے؟ کہا علاج یہ ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ آپ میرے پاس لے آؤ اور اس کا سینہ چیرو اور اندر سے دل، گردے، کلیجہ نکالو، تو اس سے میں ایک دوائی بناؤں گا جس سے آپ کی بیماری ٹھیک ہو جائے گی۔ لیکن یہ ہے کام مشکل، کون بچہ دے گا، کس کا چیز؟ تو کہتے ہیں بادشاہ اچھا دیندار آدمی تھا، تو اس نے پہلے قاضی سے پوچھا کہ میرے لیے جائز ہے کہ میں اپنی زندگی بچانے کے لیے کسی بچے کو خرید لوں پیسے دے کر، اور اس کا سینہ پاڑ کر کے دل، گردے، کلیجے نکال کے میرے لیے حکیم دوائی بنائیے، جائز ہے؟ تو قاضی صاحب نے کہا اگر ایک بادشاہ کی جان بچتی ہے جو سارے مملکت کا ایک سایہ ہے، حدیث میں آتا ہے السلطان ذل اللہ فمن احان سلطان اللہ فقد احان اللہ۔ جس بادشاہ نیک یعنی صالح بادشاہ، یہ تو زمین میں اللہ کا سایہ ہے، جس نے بادشاہ کی اہانت کی اس نے اللہ کی اہانت کی۔ تو یہ تو آپ کا جان بچانا یہ تو بہت ضروری ہے، ایک بچہ بھلے چلے جائے۔ تو بادشاہ نے، قاضی نے فتویٰ دے دیا۔ اب بادشاہ نے ملک میں اعلان کیا کہ بھائی کوئی ایک بچہ اپنا دینے کے لیے تیار ہے، جو قیمت مانگے گا میں دے دوں گا۔ ہاں، تو ایک غریب آدمی تھا، اس کی کئی بچے تھے، ہمارے پشتوں میں کہتے ہیں نا ایک تو اللہ ہی بہتر ہے۔ ہاں، یو خدے خدے یو خجو یوی بیا۔ تو ایک غریب آدمی تھا، اس کی کئی بچے تھے، غربت کی زندگی گزار رہا تھا۔ اس نے کہا چلو، بیوی سے مشورہ کیا، کہا یار تنگ دستی کی زندگی گزر رہی ہے تو ایک بچہ ہم بیچ دیں گے اور اپنی زندگی بھی تھوڑی اچھی ہو جائے گی، بچے بور تھے۔ تو وہ غریب تیار ہو گیا۔ اب تیار ہو گیا تو اس نے اپنا بچہ، بادشاہ نے کہا جو قیمت چاہیے میں دے دوں گا، منہ مانگا قیمت لے لیا، بچے کو بیچ دیا۔ اب بڑا سا تش منگایا گیا، بچے کو اس پہ بٹھایا گیا، اور بٹھانے کے بعد بادشاہ نے کرسی لا کے سامنے رکھ دی۔ تو اس بچے نے پہلے سامنے دیکھا، پھر دائیں طرف دیکھا، پھر بائیں طرف دیکھا، اور پھر اس کے آسمان کی طرف دیکھا، اور وہ ہنسنے لگ گیا۔ تو بادشاہ حیران ہو گیا کہ یہ تو پہلے دائیں دیکھا، پھر بائیں دیکھا، سامنے دیکھا، پھر اوپر دیکھا تو ہنسنے لگ گیا۔ تو کہا بیٹے یہ تو کیا کر رہا تھا؟ اس نے کہا میں نے دیکھا دنیا میں میرے جتنے سہارے تھے سب ختم ہو گئے، سب سے پہلا سہارا تو ماں باپ ہوتا ہے۔ آپ نے چھوٹے بچے کو دیکھا ہوگا، اس کو کوئی کچھ بھی بولے کہتے اماں، ہر بات پہ وہ کہتے ہیں اماں، وہ سمجھتا ہے نا میرے لیے یہی سہارا ہے، یہ میری ماں مجھے ساری دنیا کی ہر مصیبت سے بچائے گی، اس کے دماغ میں یہی بیٹھا ہوتا ہے۔ اور ویسے بھی بچے، گھر میں جاتا ہوں کوئی بات ہوتی ہے تو بچے آ کے جمع ہو جاتے ہیں، میں کہتا ہوں بھائی میں ابھی تکا ہوا آیا ہوں، میرا دماغ خراب مت کرو۔ کہتے ہیں کس کو آپ بیان کریں گے، آپ نہیں سنتے تو ہم کس کو بیان کریں، باپ تو آپ ہمارے ہیں۔ تو یہ بیچاروں کا یہ دنیا میں سہارا ہوتا ہے ماں باپ۔ تو بچے نے کہا میں نے دیکھا پہلا سہارا تو ماں باپ ہے، انہوں نے تو بیچ دیا۔ دوسرا سہارا پھر قاضی ہوتا ہے، عدالت میں لوگ جاتے ہیں تو قاضی صاحب نے تو فتویٰ دے دیا۔ تیسرا آخری سہارا ہوتا ہے آدمی بادشاہ کے دربار میں رحم کی اپیل کرتے، تو بادشاہ کے لیے تو میں بیچا گیا ہوں۔ تو میں نے ادھر دیکھا ماں باپ کا سہارا ختم، ادھر دیکھا قاضی کا سہارا ختم، سامنے دیکھا تو بادشاہ کا سہارا ختم۔ تو میں نے اوپر اللہ کی طرف دیکھا، میں نے کہا اللہ آپ تو ہے نا، ہاں
آپ کا سہارا تو ختم نہیں ہوا. تو اللہ پاک کی طرف سے مجھے آواز آئی, اے بندے میں تیرے ساتھ ہوں, تیرے بال کو کوئی بیکا نہیں کر سکتا, تیرے ایک بال کو بھی کوئی نہیں ہاتھ لگا سکتا. تو کہتے جب یہ بات اس بچے نے کی تو دیکھو نا, میں نے عرض کیا نا, انسانوں کے دل اللہ کی 2 انگلیوں میں. تو خدا نے بادشاہ کا دل بدل دیا. بادشاہ نے کہا میں مر تو سکتا ہوں, اس بچے کو میں نہیں ذبح کروں گا, میں بھلے مر جاؤں لیکن میں نہیں کرتا ذبح. اور اس ماں باپ سے کہا تم اتنے غریب تھے کہ تم نے اپنے لاڈلے بچے کو بیچ دیا, جو پیسے میں نے تم کو اس کی دیے یہ تمہارے, میں نہیں لیتا تم سے پیسے. اور کہا اس بچے کو چھوڑ دو, میں مر جاتا ہوں. تو اللہ بھی تو ارحم الراحمین ہے, ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. اللہ کہ تم زمین والوں پہ رحم کرو, آسمان والا تم پہ رحم کرے گا. تو خدا اپنے رحم کے دروازے اس کے لیے کھول دیے, اس کو شفا مل گئی, بادشاہ خود بخود ٹھیک ہو گیا. تو عرض کر رہا تھا یہ دل بندوں کا اللہ کی 2 انگلیوں میں جیسے چاہتا. تو آخری بات عرض کرتا ہوں, اس انسان کا کمال علم ہے. علم. اللہ پاک نے آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو فرشتوں پر فوقیت کیوں دی اور ان سے کیوں سجدہ تعظیمی کروایا؟ اس زمانے میں جائز تھا, اب منع ہے. کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو وہ نام جو اللہ نے ان کو سکھائے تھے, علم, وعلمنا آدم الاسماء, ہم نے آدم علیہ السلام کو ساری دنیا کی چیزوں کے نام. کہتے آدم علیہ السلام علیہ نبینا علیہ السلام کے زمانے سے لے کر نوح علیہ السلام, ہمارے مفتی علیہ السلام صاحب رحمۃ اللہ فرماتے دنیا کی 3 دور ہے, ایک اس کی بچپنے کا دور, ایک اس کی جوانی کا دور, اور ایک اس کی بڑھاپے کا دور. بچپنے کا دور تو آدم علیہ السلام سے لے کے نوح علیہ السلام تک, یہ اس دور کے لوگ بچوں کی طرح سیدھے سادھے, کچھ نہیں زیادہ جانتے, بس ایک ہل چلانا جانتے تھے, کھیتی باڑی کرنا جانتے تھے. تو آدم علیہ السلام کو اللہ نے جو تعلیم دی تو چیزوں کے نام, ہل چلانا اور یہ کرنا. اچھا جی, نوح علیہ السلام تک یہ چلتا رہا. نوح علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک یہ جوانی کا زمانہ ہے. اس میں جو لوگ آئے 1000 سال تک درختوں کو ہاتھ سے لے کے اکھیڑتے تھے, گھر بناتے تھے, اتنی لمبی عمرے کی زندگی ختم ہو جاتی, پھر غاروں کو چیر چیر کر گھر بنانے لگے. تو یہ اس کی جوانی کا زمانہ ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام سے لے کے قیامت تک یہ بڑھاپے. اب ہمارے اس زمانے میں کتنی بیماری ہے, پہلے کبھی بھی آپ نے سنا ہوگا یہ ہارٹ کا بیماری ہے, یہ بلڈ پریشر کی بیماری ہے, یہ شوگر کی بیماری ہے, اور پتہ نہیں ایسی بیماریاں پیدا ہو گئی کہ پرسوں میرے پاس ایک آدمی آیا, اس نے کہا وہ ایسی بیماری ہے میرے اندر کہ ڈاکٹر کہتے ہیں یہ لاکھوں میں 1 آدمی میں ہوتی. تو ایسی بیماریاں پیدا ہو, کیوں؟ یہ بڑھاپے کا زمانہ ہے. کہتے ایک بڑھاپا 100 بیماری. ایک آدمی حکیم صاحب کے پاس گیا تو کہا حکیم صاحب یہ تکلیف ہے, یہ تکلیف ہے, یہ تکلیف ہے. تو حکیم صاحب نے کہا یہ آپ کی بڑھاپے کی وجہ سے. تو پھر کہا مجھے یہ بھی تکلیف ہے. اس نے کہا یہ بھی بڑھاپے کی وجہ سے. تو پھر کہا یہ تکلیف ہے. اس نے کہا یہ بھی بڑھاپے کی وجہ سے. تو اس کو غصہ آیا. اس نے کہا حکیم صاحب آپ کو اور کوئی بات ہی آتی ہے, بس ہر بات پہ کہتے بڑھاپے. اس نے کہا یہ تمہارا غصہ بھی بڑھاپے کی وجہ سے. تو یہ ساری بیماریوں کا جڑ ہے. تو یہ بڑھاپے کا زمانہ ہے. اب نئی بیماریاں, نئی دوائیاں آئے گی. تو انسان کا امتیاز علم کی وجہ سے. یہ علم, اور علم کون سا؟ اللہ کی معرفت کا علم. اللہ کو پہچانے گا اور اللہ سے اس کا تعلق جڑ جائے گا تو اللہ ساری کائنات کو اس کے تابع بنا دے گا. یہ اللہ والے کیا تھے؟ کہتے ہیں, آخری قصہ بیان کرتا ہوں. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا کہتے لنگر, اتنا بڑا لنگر چلتا تھا کہ ایک دفعہ شاہ سنجر کا بادشاہ آیا ملنے کے لیے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ. تو دیکھا تو وہ تو ہزاروں کے تعداد میں لوگ آ رہے ہیں اور لنگر سکھا رہے ہیں اور ہر قسم کی مخلوق وہاں جمع ہے. تو بادشاہ نے کہا یہ تو بہت بڑا اس کا خرچہ ہوگا. تو اس کے دل میں آیا, نیک دیندار آدمی تھا, اللہ والوں کی قدر تھی. اور پھر تو شیخ عبد القادر جیلانی کو تو اللہ نے اتنا بڑا مقام دیا. وہ کہتے ہیں میرا گردن ہر ولی, میرا پاؤں ہر ولی کی گردن پہ. حضرت شیخ نے بیتی میں قصہ لکھا ہے.
تو کہتے معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو جب یہ بات پہنچی انہوں نے کہا میرے گردن پہ نہیں میرے دل پہ ہے. اور ایک بزرگ تھے وہ بھی بزرگ, اس نے کہا سب کی گردن پر ہوگا مگر میری گردن پہ نہیں ہے. تو کہتے اس اللہ نے اس کو عیسائی بنا دیا, شیخ نے لکھا ہے, اور خنزیر کے بچوں کو گردن پہ اٹھا کے چلاتا ہے, ایسے بڑے وہ. تو سنجر کے بادشاہ نے کہا میں اپنی آدھی بادشاہی آپ کے خانقاہ کے لیے وقف کرتا ہوں تاکہ آپ اپنی خانقاہ اس سے چلا سکے. تو خط لکھا کہ میں آدھی بادشاہی آپ کے لیے خط جا کے دیتا ہوں, یہ آپ کی. تو حضرت نے اس کے پیچھے ایک شعر لکھا, چو چتر سنجری رخ بختم سیاہ باد در دل اگر بوت ہوس ملک سنجرم زانگاہ کی یافتم خبر از ملک نیم شب من ملک نیم روز یکجون میں خرم. کہتے سنجر میں چتریاں تھی کالی کالی, کہتے سنجر کے بادشاہ تیری کالی چتریوں کی طرح اللہ میرا منہ بھی کالا کر دے اگر میرے دل میں تیری بادشاہی تو آدھی دے رہا ہے تیری بادشاہی کا ذرا بھی خیال ہو. اور جب سے اللہ پاک نے مجھے آدھی رات کی بادشاہی کا پتہ دیا ہے تو تیرے نمروز آدھا دن کی بادشاہی تیری, تو تیرے نمروز کی ساری بادشاہی میں ایک جو کے عوض میں بھی خریدنے کے لیے تیار نہیں ہوں. ہاں تو یہ بادشاہی بہت بڑی ہے جس کو اللہ پاک اپنے معرفت کی دولت دے دے. جو تو میرا ہو جائے تو ساری کائنات تیری, جو تو نہیں میرا تو سب کچھ تیرا نہیں ہے. ہاں تو جو اللہ کا بن جائے گا سب کچھ, اور اللہ کے بننے کے لیے علم چاہیے, علم نہیں تو نہیں بنے گا. میں قصہ آخری سناتا ہوں, ختم کرتا ہوں. ہم لوگ 1972 میں بائی روڈ حج کے لیے گئے, تو سوات کا ایک حافظ صاحب ہمارے ساتھ تھا, ہم 3-4 ساتھی تھے. کراچی سے میرے ساتھ وہ حاجی خونا گل صاحب, ہمارے والد صاحب کے وہ پرانے دوست, اور سب سے پہلے والد صاحب نے کاروبار جب شروع کیا تو 3000 میں رکشہ آتا تھا. والد صاحب نے 2000 اس میں ڈالے, 1000 روپے حاجی خونداد نے پہلا شریک تھا, اور پھر اس کی تجارت شروع ہے. تو وہ میرا ساتھی تھا, اور دوسری طرف یہ 2 ساتھی سوات سے آئے, یہ بھی ہمارے ساتھ تھے, ایک حاجی بہروز, ایک حاجی حافظ بخت روان, یہ 2 اور تھے. تو یہ حافظ صاحب یہ قرآن کے حافظ تھے, عالم نہیں تھے. وہ دوسرا بہروز جو تھا وہ دکاندار تھا سوات میں. تو حافظ صاحب بہت نیک آدمی, سارے راستے میں ہم سب کی خدمت کرتا تھا. تو میں ساتھ بیٹھا ہوا تھا, میں نے حافظ صاحب آپ کی شادی ہے, کتنے بچے ہیں؟ تو جب میں نے پوچھا تو حافظ صاحب زار و قطار رونے لگے. میں حیران ہو گیا, میں نے کیا غلطی کی؟ میں نے کہا حافظ صاحب اگر کوئی غلطی ہو گئی تو معاف کر دینا. تو روتا رہا. کافی دیر کے بعد جب وہ اس کا رونا بند ہو گیا تو کہنے لگے مولوی صاحب کیا بتاؤں آپ کو. کہا میں سوات کے گاؤں میں رہتا ہوں, وہاں کوئی عالم نہیں, تو میری ایک رضائی بہن تھی, میرے ماں باپ نے میرے اس سے شادی کر دی. اب 10 سال ہمارے گزر گئے, ایک بچہ بھی پیدا ہوا, تو ہمارے گاؤں میں ایک عالم آیا. تو اللہ کی شان, اللہ نے مجھے ہدایت دینی تھی, مجھے اس گناہ سے بچانا تھا. 10 سال تو گناہ میں مبتلا رہا. تو اس عالم نے وعظ نصیحت تقریر کی فجر کے بعد, تو اس میں رضاعت کا مسئلہ بھی بیان کر دی. ایسی اس کے منہ سے نکل گیا, نہیں تو عام لوگ کہاں تقریر میں یعنی رضاعت کا کون مسئلہ بیان کرتے. اس نے کہا جس نے اپنے رضائی کسی عورت کی کسی لڑکی کے ساتھ دودھ پیا تو وہ رضائی بین بن گئی, ایسے حرام ہے جیسے نسب کی بین. اب یہ بات سنی تو میرے کان کڑے ہو گئے, یار میری بیوی تو میرے رضائی بین ہے. تو میں والدہ کے پاس گیا, میں نے کہا وہ مولوی صاحب نے تو یہ مسئلہ بیان کی, یہ میری بہن ہے رضائی میں. ہاں یہ تو آپ کی رضائی بہن ہے. تو انہوں نے تو کہا یہ تو حرام ہے اپنی بہن کی طرح. تو کہا جاؤ جلدی سے دوبارہ مسئلہ پوچھو اس سے. میں گیا, مسئلہ پوچھا, اس نے کہا ہاں یہ تو مسئلہ ہے شریعت کا. ہاں جیسے رضاعت ویسے نسبی, جیسے حرمت ویسے رضاعت کی حرمت آ جاتی. تو رضائی بہن تو حرام ہے. اب کہا, اب مجھے مولوی صاحب میں اس پہ رو رہا تھا کہ میری یہ 10 سال جو اس کے ساتھ گزری ہے, یہ کون سے میں زانی شمار ہوں گا, میرا بیٹا حرامی شمار ہوگا, کیا شمار ہوگا؟ ہاں میں کیا کروں؟ تو آپ نے مجھ سے پوچھا تو مجھے وہ اپنا زمانہ یاد آیا. پھر وہ تو میں نے چھوڑ دیا, لیکن میں اتنا دل برداشتہ ہو گیا کہ میں نے کہا اب شادی کرنی ہی نہیں ہے. تو آپ نے پوچھا تو مجھے وہ وقت یاد آیا, اس لیے میں رویا. تو میرے دوست علم نہ ہونے کی وجہ سے
پھر آدمی ایسے گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے علم بہت ضروری ہے۔ علم نہیں ہوگا تو آدمی گناہ کو ثواب سمجھ کے تھے۔ ایک آدمی نے ایک آدمی نے جو ہے کسی عالم سے سنا تھا کہ یار ظلم کرنا، کسی کو قتل کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو عابد عالم نہیں تھا، فضل العالم علی العابد کفضل علی ادناکم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عالم کو عابد پر اتنی فضیلت ہے جیسی میری فضیلت تم سے ادنا آدمی پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ بھی فرما دیتے کہ جیسی میری فضیلت تم سے اعلیٰ آدمی پر، تب بھی کوئی مناسبت نہیں تھی، تو ادنا آدمی کا کیا مناسبت ہے؟ تو فرمایا عالم کا اتنا بڑا درجہ ہے۔ تو وہ جہالت جو ہے کہتے ہیں نا الناس اعداء لما جہلوا، جس چیز کو آدمی نہیں جانتا اس کا وہ دشمن بن جاتا ہے خلاف۔ تو خیر، تو علم نہ ہونے کی وجہ سے اب وہ بیچارہ خالی عابد عالم نہیں تھا، تو سانپ کو مار دیا اور پھر کہنے او ہو یہ تو میں نے ظلم کیا، سانپ کو مار دیا۔ تو وہ مرا ہوا سانپ کو اٹھایا اور اپنے جیب میں ڈال دی، وہ گندگی اس کے ساتھ۔ وہ کئی سال تک اس میں عبادت کرتا رہا۔ آخر ایک عالم کے پاس چلا گیا، اس سے کہا میں نے تو یہ گناہ کیا، پھر یہ میں نے، اس نے کہا اللہ کے بندے وہ پیرا گناہ نہیں تھا، وہ تو ثواب تھا، نماز میں بھی آپ سانپ کو مار سکتے ہو اور نماز آپ کی نہیں ٹوٹے گی۔ جا گیا سانپ مار دیا پھر آگے، لیکن یہ گناہ ہے جس کو آپ ثواب سمجھ رہے ہو کہ اس گندے خون اور اس گندے چیز کو تو نے جیب میں ڈال کے نمازیں پڑھ رہا، تیری تو ساری نمازیں ضائع ہو گئی۔ تو جب علم نہیں ہوتا تو آدمی جہالت کو ثواب سمجھتا ہے، گناہ کو ثواب، ثواب کو گناہ۔ اس لیے میرے دوستو بزرگوں، اپنے بچوں کو لا کر یہ جو الحمدللہ اسکول کے بعد آگے کیا ہوگا، کہتے انما الاعمال بالنیت پر دار و مدار ہے۔ تو انشاءاللہ ہماری یہ بیٹوں نے بانجوں نے یہ جو اسکول کھولا ہے اس میں طالب علم پڑھیں گے، اور آج کل علماء نے مدارس میں میٹرک تک جو ہے لازم کر دیا۔ ہمارے دور میں نہیں ہوتا تھا۔ ہمارے حضرت بنور رحمۃ فرماتے ہم انگریزی کو بالکل مدرسے کے دروازے سے اندر آنے نہیں دیں گے۔ تو ایک شخص نے پوچھا، ہمیں یاد ہے، حضرت آپ یہ طالب علموں کو اس طرح کچھ بھی نہیں سکھاؤ گے، یہ فارغ ہوں گے تو کیا کریں گے؟ حضرت بنوری تو علم اور توکل کے استغنا کے پاٹ تھے۔ اس نے کیا کریں گے؟ ان کی ضرورت آئے گی تو یہ اللہ سے مانگیں گے نا۔ تو ہم ان کو بیکاری بنانا چاہتے ہیں، عالم کے ساتھ بیکاری۔ کس کا بیکاری؟ اللہ کے در کا بیکاری۔ ان کو جب ضرورت پڑے یہ اللہ سے مانگنے والے بن جائے، اور کچھ ہنر سکھا دیں گے تو یہ اپنی ہنر پر ان کو فخر و غرور ہوگا، لہٰذا ہم کہتے ہیں اللہ کے در کے محتاج بن جائے۔ تو انشاءاللہ نیت پر دار و مدار ہے، یہاں اسکول پڑھ لیں گے، اس کے بعد جا کے پھر تعلیم حاصل کریں گے، تو اسکول تھوڑا سا ہوگا تو یہ اللہ کی دین کو ساری دنیا میں پہنچا سکیں گے۔ اور ان کے دماغ میں یہ تھا کہ نہیں یہ ایک کافروں کی زبان ہے، ہم کیوں؟ اور پھر ان کی بڑی بڑی نیتیں تھی، پھر استغنا تھا، اللہ سے تعلق تھا، تو کہا ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ عالم محتاج بن کر۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی دعا ہے اللہم فقر العلماء والمتعلمین، اے اللہ علماء کو فقیر بنا اور یہ علم پڑھانے والوں کو فقیر بنا۔ ہماری ماں دعائیں دے رہے ہمیں کہ اللہ یہ جو عالم ہے نا یہ دنیا میں فقیر رہے، اور یہ جو دین پڑھانے والے یہ فقیر رہے۔ اللہ کیوں؟ یہ فقیر ہو تو اللہ کی فقیر، اللہ کے محتاج، اللہ کے محتاج بنیں گے تو دنیا میں بھی کامیاب، آخرت کی میں بھی کامیاب۔ تو انشاءاللہ نیت پر دار و مدار ہے۔ یہ اسکول میں آ کے ہم تھوڑا بہت دنیاوی تعلیم پڑھ لیں گے، پھر جا کے مدرسے میں دینی تعلیم پڑھیں گے، تو اس دین پر 2-4 چاند لگ جائیں گے، پھر جہاں جائیں گے اللہ کی دین کی خدمت کریں گے۔ تو اللہ پاک ان کا یہ اسکول اور یہ جو ابتدا ہو رہی ہے یہ ہمارے ان سب کے لیے دین میں آگے بڑھنے کا ذریعہ بنا دے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وسندنا ومولانا وحبيبنا وطبيب قلوبنا وقرة أعيننا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اے اللہ، اے کائنات کے مالک، ہمارے ان بیٹوں نے، بانجوں نے، جو ہمارے لیے فخر کا ذریعہ ہے، ہم ان کا نام لیتے ہیں اور فخر کرتے ہیں۔ بھائی ہمارے ایسی بھی بانجے ہیں جو اپنے نوجوانی کے اندر بخاری شریف پڑھاتے ہیں، تو یہ ہمارے لیے فخر ہے، سرمایہ ہے۔ اللہ ان بانجوں نے یہ جو اسکول کھولا ہے، یہ اللہ یہ آپ کی دین تک آگے بڑھنے کا دروازہ ہے۔ اللہ اس افتتاح کو ان سب کے لیے، اس محلے کے لیے، ان ہمارے بیٹوں کے لیے، ہم سب کے لیے خیر کا بنیاد بنا دے اور دین میں بڑھنے کا بنیاد بنا دے، اور یہ دین میں پختگی کا ذریعہ بنا دے، اور یہاں سے ان کے اس مدرسے سے سارے محلے کے لیے اللہ یہ دین کا ایک چشمہ بنا دے۔ ساری محلہ نہیں، ساری دنیا کے لیے اللہ دین کا چشمہ بنا دے، اور ان کی اس علم کا اور اس جوانی کے علم کا اور اس جوانی کے مدرسے کو اللہ ساری کائنات کے لیے علم کا ایک مخزن بنا دے، علم کا ایک گاٹ بنا دے، جہاں سے پیاسے آ کر اپنے علم کی پیاس بجھانے والے بن جائے، اور یہ ایسا صدقہ جاریہ بنا دے کہ اس کا فیض دنیا کے کونے کونے تک پہنچ جائے۔ ہم سارے خاندان کے لیے یہ فخر کا اور خوشی کا، نجات کا، اللہ پاک سے تعلق کا ذریعہ بنا دے۔ اور اللہ ہم تو ہے ہی بیکار، اب تک کچھ کیا نہیں ہے، انہی سہاروں کے سہارے جیتے ہیں۔ چلو ہم تو بوڑھے ہو گئے گناہوں میں، مگر یہ ہمارے نوجوان اور ہماری یہ اولاد ہمارے لیے اللہ کے دربار میں شفاعت کا ذریعہ بنیں گے۔ اللہ اسی سہارے پہ جی رہے ہیں، اللہ ہمارے اس سہارے کو قائم و دائم رکھ دے، اور ان کے علم میں، عمل میں، محنت میں، مدرسے میں، ہر چیز میں برکت عطا فرمائے، اور ان کے علم کا فیض اللہ ساری دنیا کے کونوں کونوں تک پہنچا دے۔ جیسے دیوبند کا فیض سارے کونوں تک پہنچ گیا، اور میرے شیخ بنوری ٹاؤن کا فیض سارے کونوں کی، دنیا کے کونوں کونوں تک پہنچ گیا، اس شہزادہ مسجد کا اور میرے ان بانجوں کا یہ فیض ساری دنیا کے عالم تک پہنچا دے۔ اور ان کے والدین نے، ہماری بہن بیچاری ویسی بیمار ہے، ان کے لیے شفائے کاملہ کا ذریعہ بنا دے، اور ہمارے وہ محترم خطیب صاحب جو ان کے والد تھے، ہمارے پوپیزاد بھائی بھی تھے، بہنوئی بھی تھے، ان کی قبر میں اللہ رحمتوں کی بارشوں کا دروازہ کھول دے، اور ان کی قبر کو اللہ جنت کا باغیچہ بنا دے، اور سارے انسانیت کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ اور اللہ ہمیں تو مانگنے ہی نہیں آتا، بے ڈنگے ناقص عقل والے، آپ اپنے کامل شان کے مطابق اللہ ہم سب کو یا اللہ عطا فرما دے، اور دنیا کے فتنوں سے حفاظت فرما دے، اور اللہ بن مانگے، کیونکہ مانگنے کا ڈنگ نہیں آتا، بن مانگے ہماری دنیا کی ان حاجتوں کو جو آپ کے علم میں ہمیں نہیں معلوم، اور ان سب کو اور مرنے کے بعد قیامت کے میدان کی ضرورت، قبر کی ضرورت، موت کے وقت کی ضرورت، جنت تک جانے کی تمام مراحل کی تمام ضروریات کو اللہ آپ اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرما دے، اور ہمیں عافیت کے ساتھ اور خیریت کے ساتھ، بغیر کسی امتحان آزمائش کے، بغیر کسی سوال و جواب کے، ہم کیا جواب دیں گے آپ کے دربار میں آ کر؟ ہمارے پاس جواب کے لیے ہے کیا؟ آپ کے رحم کا سہارا ہے۔ اللہ اپنے رحم و کرم کے سہارے ہم سب کو، سارے حاضرین کو جنت الفردوس بلا حساب و کتاب نصیب فرما دے، اور ساری بیماریوں کو، میری بہن کو بھی، میرے یہ بھائی صاحبان کو بھی، اور مجھے خود بھی کئی بیماروں میں پھنسے، سب کو، اور ہمارے یہ جتنے بھائی ہیں ان کے گھروں میں بھی جو بیمار ہے، سب کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے، اور دنیا آخرت کے سارے آزمائشوں سے عافیت کا معاملہ فرما دے۔ اور اللہ جب موت کا وقت آ جائے تو ہمارے زبانوں پر یہ کلمہ جاری ہو،
اور ہم زبان سے پڑھتے ہوئے دنیا سے ہنستے ہنستے جا رہے ہو. اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا وسندنا ومولانا وحبیبنا وطبیب قلوبنا وقرۃ اعیننا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک.